अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 66 आयत नंबर 66। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب يوم تقلب وجوههم وجوههم في النار في النار يقولون يقولون يا ليتنا يا ليتنا أطعنا الله أطعنا الله وأطعنا الرسول وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا إنا أطعنا سادتنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ربنا آتهم ضعفين ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لعنا كبيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. جزاك الله بارك الله. यौमा या के बाद वाव लीन है, वाव साकिन माक़बल फ़तहा है, इसको नरमी से अदा करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश लंबी नहीं होती। तो क़ल्लबु क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तआलिया में से है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। तो क़ल्लबु वुजूहुहुम वुजू जीम के बाद वाव मद्दा है,
واو ساکن ما قبل ضمہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. وجوہہم بڑی ہا حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کو اقصی حلق کہتے ہیں. وجوہہم میم ساکن ہے یہاں پہ اظہار ہوگا. فن ناری نون مشدد ہے شد والا نون اس پہ غنہ ہوتا ہے. آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے اور ایک الف کے برابر غنے کو لمبا کریں گے. فن ناری نون زبر الف الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر ہے نون پہ تو الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. فن ناری را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی. یقولون یقو واو مدہ ہے لو واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یا لیتنا لی یا لین ہے یا ساکن ما قبل فتحہ ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے. یا لیتنا ہاں جی نون کے اوپر کون سی مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. اطعنا اللہ اطاع موٹے حروف میں سے ہے اس کو پر پڑھیں گے اور بعد میں عین ہے عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے حلق کے درمیان سے. اطعنا اللہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو پر پڑھا جاتا ہے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے. اطعنا اللہ واطعنا الرسول رسول را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. سین کے بعد واو مدہ ہے واو ساکن ما قبل ضمہ ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور سین سیٹی والے حروف میں سے ہے سیٹی سے ادا کریں گے. رسول وقالوا قاف کے بعد الف مدہ ہے اور لام کے بعد واو مدہ ہے دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ربنا اننا دونوں نونوں پہ مد منفصل ہے. ربنا پہ بھی مد منفصل ہے اننا پہ بھی مد منفصل ہے. اننا جی 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 منفصل ہی ہے منفصل کا منفصل کا ربنا نون کے بعد مد منفصل ہے. اننا اس کے بعد بھی مد منفصل ہے. ان نون مشدد بھی ہے اس پہ غنہ بھی ہوگا. اطعنا سادتنا وکبراءنا ہاں جی یہ مد متصل ہے حمزہ اسی کلمہ میں ہے. وکبراء را پر پڑھی جائے گی اور را کے بعد مد متصل ہے نون کے بعد الف مدہ ہے. وکبراءنا فأضلون السبیل فأضل غاد حروف مستعالیہ میں سے ہے اس کو پر پڑھیں گے. السبیل با کے بعد یا مدہ ہے اور آخر پہ لام کے بعد الف مدہ ہے. ربنا نون پہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے. آتہم میم ساکن پہ اظہار ہوگا. ضعفین واد پر پڑھا جائے گا اور واد کے بعد عین ہے حمزہ نہیں پڑھنا عین پڑھنی ہے. ضعفین فا کے بعد یا لین ہے نرمی سے ادا کریں گے. ضعفین من العذاب عذاب ذال نرم حروف میں سے ہے تو ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور ذال کے بعد الف مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. والعنہم عنہم نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. والعنہم میم ساکن ہے یہاں پہ بھی اظہار ہوگا. لعنا کبیرا نون تنوین ہے نون تنوین کے بعد کاف ہے یہاں پہ اخفا کریں گے
اور کاف باریک ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، با کے بعد یا مدہ ہے، اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، را پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد الف ہے تو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے۔ یوم جس دن تقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے فی النار آگ میں، یقولون تو وہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش اطعنا اللہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی و اطعنا الرسول اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، وقالو اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ان اطعنا بے شک ہم نے اطاعت کی سادتنا اپنے سرداروں کی وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی فاضلونا السبیل تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، ربنا اے ہمارے رب آتیہم تو دے انہیں ضعفین دگنا عذاب، دگنا من العذاب عذاب سے، والعنہم اور لعنت کر ان پر لعنا کبیرا بہت بڑی لعنت۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ جب یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی یہ مددگار پائیں گے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سے ایک عضو دوسرے عضو کو عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ جب اللہ رب العالمین یہ دنیا میں دیکھے نا، چہرے پر آنے والی کسی بھی ضرب کو یا آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے وہ جب آتی ہے تو انسان آگے سے ہاتھ کر سکتا ہے، اپنے چہرے کو جو ہے وہ نیچے جھکا سکتا ہے تو انسان بچ جاتا ہے، مگر وہاں چہرے اور آگ کے درمیان تو کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں ہوگی، نہ وہاں ہاتھ بچا سکے گا نہ ہی انسان چہرہ نیچے کر سکے گا، کیونکہ چاروں طرف آگ ہوگی، ہاتھ بھی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کوئی عضو جو ہے وہ کسی دوسرے عضو کو بچا نہیں سکے گا۔ تو پھر جب چہرے کا یہ حال ہوگا جو سب سے جسم کا باشرف حصہ ہے تو دوسرے جسم کا کیا حال ہوگا۔ اور دوسری بات، آگ میں چہرے الٹ پلٹ کیے جانے کے ذکر سے مقصود ان کی بری حالت کی منظر کشی کرنا ہے۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ اگرچہ چہرے کو چاروں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہوگا، اس کے باوجود اللہ ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کرے گا تاکہ نئی سے نئی آگ کے سامنے ان کے چہرے آتے رہیں اور جلتے رہیں، کہیں جو ہے وہ ممکن نہ ہو کہ کہیں کوئی کمی رہ جائے عذاب میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار چہروں کو الٹ پلٹ کرتا ہے تاکہ کسی قسم کی تبدیلی جو ہے، کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ اور پھر قرآن مجید میں طرح طرح کے عذاب کا اللہ نے ان کے لیے ذکر کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ جب ان کے چمڑے جو ہیں وہ جل جائیں گے تو اللہ ان کے چمڑے مسلسل تبدیل کرتا رہے گا۔ ایک چمڑا جل گیا ہے پھر اللہ اس کو تبدیل کر کے نیا دے گا، وہ جلے گا پھر اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، پھر نیا دیا جائے گا۔ تو جہنم کا جو عذاب ہے اور جہنمیوں کا جو حال ہے اس سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار ومن حال اہل النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی پناہ میں رکھے اور جہنم کی آگ میں جو حال ہونے والا ہے اللہ ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھے۔ اب آگے فرمایا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ لیتا کا لفظ جو ہوتا ہے یہ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز کی خواہش جو ممکن ہی نہ ہو۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے تب وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کا کہا مانا ہوتا، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہا مانا ہوتا۔ تو اور بھی بڑی خواہشات ہیں جو وہاں پہ جہنم والے کریں گے، کچھ خواہشات میدان محشر میں ہوں گی، کچھ جہنم میں جا کے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا نقشہ بھی قرآن میں کھینچا ہے، مثال کے طور پہ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا، یقول، اور وہ کہے گا
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ بھی راستہ اختیار کرتا، یعنی کوئی بات تو میں مان لیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میرے پاس نصیحت آئی، میرے پاس قرآن آیا، میرے پاس حدیث آئی، اس کے باوجود اس میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ تو اس طرح کی خواہشات بڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ یہ ہم پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بھی نہیں چھوڑے جو انسان نے وہاں حسرت کے ساتھ کہنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی من مانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، سادتن سید ان کی جمع ہے اور کبراء کبیر ان کی جمع ہے۔ سادتنا سے مراد سردار اور چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، اور کبراءنا سے مراد عالم ہیں۔ قرآن مجید میں لوگوں کی گمراہی کا سبب بننے والے اللہ نے 3 طبقے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک مستکبرین ہے، چودھری سردار، دوسرے احبار ہیں علماء، اور تیسرے رہبان ہیں درویش۔ یہ 3 قسم کے لوگ انسان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی پھر جہنمی کہیں گے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے اپنے وڈیروں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے چودھریوں کا اور اپنے عالموں اور درویشوں کا کہا مانا، ہم ہمیشہ ان کی اطاعت کرتے رہے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا دنیا میں، بلکہ وہ ہمیں ہمیشہ الٹ راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہے، اور انہوں نے ہمیں اصل راستے سے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ تھا اس سے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہونے کے باوجود اس کے خلاف اپنے سادات و اکابر، یعنی اپنے کسی بادشاہ، اپنے کسی چودھری، وڈیرے، عالم یا پیر کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن پھر یہ تمنا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ آگے فرمایا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اپنی لا حاصل تمناؤں اور حسرتوں کے اظہار کے ساتھ ہی وہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے وڈیروں کے لیے، اپنے عالموں کے لیے، درویشوں کے لیے بد دعا کریں گے کہ اللہ ان کو دوگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں، مگر اس سے بھی انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جہنم میں ہوں گے جنہوں نے ان کو برے راستے پہ لگایا، اور ان کے عذاب میں بھی اس بد دعا سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو عذاب اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ان کو مل کے رہے گا۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔